بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کے شہر چنیوٹ سے مختار چوہان آپ سے مخاطب ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج آپ کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت قسم کی سٹوری لے کر آیا ہوں جو بالکل سچی سٹوری ہے، اور میرے اپنے ساتھ جو ایک ذاتی مشاہدے کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں۔ میری ایک عادت ہے کہ جب میں گھر سے آفس کے لیے نکلتا ہوں تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ راستے میں اگر کوئی بندہ مجھے مل جائے تو میں اسے لفٹ دے دوں۔ میرا آفس جو ہے میرے گھر سے تقریباً 20-25 کلومیٹر کے مسافت پر ہے، تو میں اکثر راستے میں دیکھتا ہوں کہ اگر کسی کو ضرورت ہو یا کسی نے کہیں جانا ہو تو میں اس کو ساتھ بٹھا لیتا ہوں بائک پر۔ تو میں جب گھر سے آفس کے لیے نکلا، سٹاپ پر پہنچا، تو وہاں سے اکثر میرے ساتھ کوئی نہ کوئی بیٹھ جاتا تھا، میں لفٹ دے دیتا تھا۔ آج جب میں اپنے آفس سے نکلا، آج جب میں سٹاپ پر پہنچا تو وہاں ایک آدمی چنیوٹ کی طرف دوڑ رہا تھا۔ دوڑ تو نہیں رہا تھا لیکن لگ ایسے رہا تھا کہ یہ دوڑ رہا ہے، اتنا تیز چل رہا تھا وہ۔ تو آج کل ہمارا روڈ بھی تھوڑا ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے، زیر مرمت ہے، زیر تعمیر ہے، تو اس وجہ سے ایک کپڑا اپنے سر پہ باندھ کے جاتا ہوں جس کے ساتھ اپنا چہرہ چھپا لیتا ہوں دھول مٹی اور گرد و غبار سے بچنے کے لیے۔ تو وہاں سٹاپ پر میں نے موٹر سائیکل کھڑی کر کے تو جب کپڑا وغیرہ اپنے چہرے پر باندھنا شروع کر دیا تو وہ آدمی پاس سے گزرنے لگا۔ میں نے جب تھوڑی موٹر سائیکل آگے چلائی تو وہ کہنے لگا کہ سر پلیز مجھے بھی لے جائیں، سر پلیز مجھے بھی لے جائیں۔ اس کا لفٹ لینے کا انداز بہت ہی معصومانہ تھا، ایج کافی تھی اس کی، لیکن جو اس کا لفٹ لینے کا انداز تھا بہت ہی معصومانہ تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، موٹر سائیکل کو بریک لگائی، اس کی طرف جب دیکھا، اس کے بال اڑے ہوئے تھے، اس کے بالوں کے اندر مٹی موجود تھی، دھول مٹی موجود تھی۔ ایک گندا سا صافہ اس نے اپنے کندھے پر رکھا ہوا تھا، کپڑے بالکل گندے تھے، ایک ٹوٹی ہوئی چپل اس نے پہنی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا شاید یہ کوئی نشئی ہے، بابا ہے، تو اس کو ساتھ نہیں بٹھاتا ہوں۔ پھر میں نے سوچا کہ یار ہو سکتا ہے یہ ضرورت مند ہو، اس کو بٹھا لیتا ہوں۔ تو میں نے اس کو لفٹ دے دی اور ساتھ بٹھا لی۔ جب وہ میرے ساتھ بیٹھا تو اس کو ایک کپڑوں سے جو سمیل آ رہی تھی پسینے کی، وہ ایک بہت ہی بری سمیل تھی، لیکن پھر میں نے برداشت کیا اور اس کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ چنیوٹ کی طرف میں نے اپنی موٹر سائیکل کو چلانا سٹارٹ کر دیا۔ ابھی جب میں نے موٹر سائیکل آگے چلانا شروع کی تو اس نے خود ہی باتیں شروع کر دیں۔ اس نے کہا کہ جی آج میرے پاس کرایہ نہیں تھا، اس لیے میں کوشش کر رہا تھا کہ میں پیدل ہی چنیوٹ چلا جاؤں، وہاں میں مزدوری کے لیے جا رہا ہوں، مزدوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو آج میں پیدل ہی جانے کا میرا ارادہ تھا، سوچا تھا، اسی لیے تیز تیز چل رہا تھا کہ اگر کسی نے لفٹ دے دی تو ٹھیک ہے، نہیں تو پیدل ہی چنیوٹ چلا جاؤں گا، وہاں مزدوری کر کے آ جاؤں گا۔ تو پہلے تو میں فیصل آباد دیہڑی کرنے کے لیے جاتا تھا، فیصل آباد مزدوری کرتا تھا، لیکن آج میرے پاس کرایہ نہیں تھا، اس لیے میں پیدل ہی ادھر چنیوٹ کی طرف چل پڑا کہ چلیں پیدل ہی چلا جاؤں گا۔ اس کی باتیں سن کر میں کافی حیران ہو رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں کے ہیں؟ کہنے لگا جی یہاں سٹاپ پہ میرا گھر ہے، یہاں کالونی کے اندر میرا ایک گھر ہے، کرائے پر میں رہتا ہوں، 3000 مہینے کا کرایہ دیتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ پہلے آپ فیصل آباد میں کام کرتے تھے تو اس وقت کہاں رہتے تھے؟ کہنے لگا جی کہ میں فیصل آباد میں رہتا تھا تو وہاں میں نے کوارٹر لیا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کے گھر میں بندے کتنے ہیں؟ اس نے کہا بندہ اور کوئی نہیں ہے، ایک میری بیوی ہے، میری 2 بچیاں ہیں، ایک میری بہن ہے جس کا خامد فوت ہو چکا ہے، اس کی 2 بچیاں ہیں، اور ایک میری ماں ہے۔ میری ماں بہت زیادہ بیمار ہے، میری ماں بہت زیادہ بیمار ہے، میں پورا ہفتہ 100 روپیہ بچا کے رکھتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی ماں کی دوائی لے کر آتا ہوں، ہفتے کے بعد 800 روپے کی اس کی دوائی آتی ہے، تو پورا ہفتہ میں 100 روپیہ بچا کے رکھتا ہوں اپنی دیہڑی میں سے، اور اپنی ماں کی دوائیاں لے کر آتا ہوں۔ میں نے پوچھا بھائی آپ ہیں کہاں سے؟ آپ فیصل آباد میں رہے، وہاں بھی کرایہ پر رہے، آپ یہاں پر رہ رہے ہیں پھر بھی کرایہ پر رہ رہے ہیں، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہنے لگا جی کہ میں یہ سرگودا سائڈ سے ہوں، وہاں چناب جہاں چناب کا سیلاب آتا ہے، دریائے چناب کا، وہاں اس علاقے میں میرا گھر ہے،
5 مرلے کا مکان ہے. یہ جب بھٹو نے یہ مطلب دیے تھے مرلے وغیرہ تو اس وقت 5 مرلے کا مکان مجھے بھی ملا تھا, وہ پلاٹ ملا تھا, اس کے اندر میں رہتا ہوں. لیکن وجہ یہ ہے کہ وہاں یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں سیلاب آتا ہے ہم ہر سال وہاں جا کر چھپریاں وغیرہ چونپڑیاں وغیرہ بناتے ہیں, کچھ ایک مکان بھی بنا لیتے ہیں کچا سا. تو جب سیلاب آتا ہے وہ بہا کے ساتھ لے جاتا ہے ہر سال. اگلے سال ہمیں جا کر دوبارہ اس پلاٹ میں مکان بنانا پڑتا ہے, دوبارہ گھر بنانا پڑتا ہے. تو اس لیے ہم سیلاب کے دن جب آتے ہیں تو ہم ادھر فیصل آباد نکل آتے ہیں, ادھر چنیوٹ نکل آتے ہیں, تو یہاں آ کر مزدوری کرتے ہیں. کہنے لگا کہ ہم پہلے فیصل آباد میں رہتے تھے, وہاں میں نے کرائے پر جگہ لی ہوئی تھی, وہ جو ہے مالک مکان اس کے ساتھ میرا کرایہ ڈن ہوا تھا 6000. تو جب 3 ماہ ہو گئے تو وہ جو مالک مکان جو ہے میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بھائی کرایہ دیں, ابھی 3 مہینے آپ نے کرایہ نہیں دیا. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے 18000 بنتا ہے, میں ابھی پیسے بنا رہا ہوں تو میں آپ کو 18000 دے دوں گا. اس نے کہا نہیں 18000 کدھر, یہ بنتا ہے 36000, یہ بنتا ہے 36000, کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ 12000 کرایہ ڈن کیا تھا. میں نے آپ کے ساتھ 12000 کرایہ ڈن کیا تھا. ابھی بات ہماری ہوئی تھی 6000 کی, وہ کہنے لگا کہ 12000 ڈن ہوا تھا, تو 36000 بنتا ہے وہ مجھے دیں, نہیں تو میں آپ کے جو برتن وغیرہ نکال کے باہر پھینک دوں گا. اور ایک دفعہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا, اس نے کہا کہ ہمارا جو ہے وہ سامان وغیرہ اس نے اٹھا کر باہر پھینک دیا. میرے پاس کہیں رہنے کی جگہ نہیں تھی, میرے ساتھ میری بیوی تھی, میری ماں تھی بیمار, جس کی دوائی میں الائڈ ہاسپٹل سے لیتا تھا. پہلے میں اس کی ماں کی سٹوری آپ کو سناتا ہوں. کہتا ہے کہ جی میری ماں بالکل آخری سٹیج پر پہنچ چکی تھی, تو ان پڑھ تھا بیچارہ, شوگر کو شوگر کہتا تھا. کہتا ہے کہ میری ماں کو شوگر تھی, اس کی شوگر جو ہے بہت آگے پہنچ گئی, بالکل لاسٹ سٹیج پر پہنچ گئی, 450 پر میری ماں کی شوگر پہنچ گئی. تو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ ابھی آپ کی ماں نہیں بچے گی. اچانک ہی ایک بندہ میرے پاس آیا, فرشتہ بن کر آیا. اس نے کہا کہ بھائی آپ اپنی اس ماں کو یہ لاہور روڈ پر ایک ڈاکٹر ہے اس کے پاس لے جائیں, آپ کی ماں ٹھیک ہو جائے گی. تو میں نے کہا کہ میرے پاس تو کرایہ نہیں ہے. اس نے کہا چلے میں آپ کو گاڑی میں لے کر جاتا ہوں. ہم رات کو 2:30 بجے اپنی ماں کو ہم نے اس گاڑی میں بٹھایا. وہ تو کوئی فرشتہ تھا, انسان تھا ہی نہیں, جس نے اپنی گاڑی میں نہ وہ مجھے جانتا تھا نہ پہچانتا تھا, نہ ہماری کوئی رشتہ داری تھی. وہ ہمیں ساتھ بٹھا کر لاہور روڈ پر لے گا اس ڈاکٹر کے پاس. وہاں جا کر شوگر وغیرہ چیک کی تو شوگر واقعی اس کی زیادہ تھی. تو اس نے کوئی انجیکشن وغیرہ دیے. رات کے 2:30 بجے وہ ڈاکٹر بھی اٹھ گیا, اس کا اللہ بھلا کرے. اس نے دوائیاں وغیرہ دی تو میری ماں سنبھلنے لگی. ابھی 3-4 ماہ سے ابھی میری ماں جو ہے وہ کافی بہتر ہے. بس ہفتے بعد وہاں سے دوائی لے کر آتا ہوں. پورا مطلب جو ہفتہ 100 روپے جمع کرتا ہوں اور ہفتے کے بعد وہاں سے جا کر دوائی لے کر آتا ہوں. بڑی دکھی سٹوری ہے, یقیناً آپ جو مطلب اگر سنیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا. یہ ایک دل کو ٹچ کرنے والی سٹوری ہے. ایسے غریب لوگ ہمارے ارد گرد بہت زیادہ موجود ہیں, ایسے غریب لوگ ہمارے ارد گرد بہت زیادہ موجود ہیں, لیکن ہمیں نظر نہیں آتے. ہم بس یہ سوچتے ہیں کہ بس جو بھی عید آئی, بقرعید آئی, محرم آیا, یہ مطلب ربیع الاول آیا تو ہم محفلیں کرواتے ہیں, سارا کچھ. یہ ثواب کا کام ہے, کرنا چاہیے, سبیلے وغیرہ سارا کچھ کرنا چاہیے, لیکن دیکھنا چاہیے کہ کیا ایسے کوئی ضرورت مند لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہیں جن کو ان سبیلوں سے زیادہ ضرورت پیسوں کی ہے, جن کے اندر گھروں میں بیماریاں ہیں, جن کے اندر ضرورتیں ہیں. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ ابھی وہ میری ماں ٹھیک ہو گئی ہے تو کافی بہتر ہے. روز ہفتے بعد میں وہاں سے اس کی دوائی لے کر آتا ہوں تو وہ کافی بہتر ہو چکی ہے, سنبھل چکی ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کا وہ بہنوئی کدھر ہے, آپ کا وہ بہنوئی جو آپ کہتے ہیں کہ جس کی بیوی میرے ساتھ رہتی ہے, آپ کی بہن آپ کے ساتھ رہتی ہے, اس کی 2 بچیاں ہیں, وہ کدھر ہے؟ کہتا ہے جی وہ مر گیا. بہت ہی اچھا لڑکا تھا, کزن تھا میرا, میری بیوی کا بھی کزن تھا, پسند کی شادی ہوئی تھی, اس کا بھی یہی حال تھا. وہ بیچارہ بھی جو ہے یہاں آ کر مزدوری فیصل آباد میں ہم اکٹھے کرتے تھے. تو ایک دفعہ مزدوری کر رہے تھے, ایک دوسری منزل پہ ہم کام کر رہے تھے, تو وہاں اس کا جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہ اونچی اونچی بلڈنگز ہوتی ہیں, وہاں بجلی کی تاریں نزدیک ہوتی ہیں, تو وہ
کچھ سریا تھا اس کے ساتھ اس کا ہاتھ ٹچ ہوا، وہ سریا جا کر تار کے ساتھ ٹچ ہو گیا اور وہاں پر ہی اس کو تاروں نے پکڑ لیا اور اس کو مار کر نیچے پھینکا، دوسری منزل سے بجلی نے اس کو مار کر نیچے پھینکا، وہ بیچارہ مر گیا۔ ابھی وہ بہن بھی میرے ساتھ ہے، اس کا بھی دماغ تقریباً جو ہے نا ہل چکا ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کملی سے آنی، مطلب وہ اس کے حواس جو ہے وہ درست نہیں ہیں۔ تو بچیاں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، بچیوں کی جو میں پرورش کر رہا ہوں، ابھی 2 بچیاں اس کی اپنی ہیں، 2 بچیاں اس کی بہن کی ہیں، ایک اس کی ماں ہے، ایک اس کی بیوی ہے اور ایک وہ کمانے والا ہے۔ اور کرتا کیا ہے، اس کی 54 لاکھ تنخواہ نہیں ہے، اس کی 55,000 تنخواہ نہیں ہے، کرتا کیا ہے وہ روزانہ مزدوری، ایک دن مزدوری ملتی ہے، دوسرے دن نہیں ملتی، تیسرے دن پھر نہیں ملتی۔ ایسے لوگوں پر ترس کرنا بنتا ہے، ایسے لوگوں کو دیکھنا ہماری ایک ترجیح ہونی چاہیے۔ ہم نہیں دیکھتے، ہم ارد گرد نہیں دیکھتے۔ تو آگے اور زیادہ دکھی اور دل کو ٹچ کرنے والی سٹوری اس نے سنائی مجھے۔ بہنوئی میرا فوت ہو گیا، اس کے بعد ہم یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ اس کرایہ دار نے ہمیں، ہاں یہ بات بتانا میں بھول گیا، وہ کہتا ہے کہ جب ہمارے برتن اس کرایہ دار نے نکال کر باہر پھینک دیے تو ہمارے پاس کوئی اور آپشن موجود نہیں تھا کہ ہم کہاں سے پیسے لا کر دیتے۔ تو میں نے اپنی بہن کا وہ کوکا اٹھایا، کوکا کہتے ہیں ادھر وہ لگانے والا ہے، ایک سونے کی چیز ہوتی ہے، آپ جانتے ہی ہوں گے۔ تو وہ کوکا اٹھایا، وہ جا کر مارکیٹ میں بیچ دیا، وہ بکا ہمارا 43,000 کا، کوکا ہمارا 43,000 کا بکا، تو 36,000 اس کو آ کر دیے۔ دیکھیں ابھی وہ 6,000 کرایہ ڈن کر کے 12,000 اس نے کر دیا۔ کتنا ظلم ہے، کتنے ظلم کی بات ہے۔ تو کہتا ہے میں بڑی مشکل سے اس کو وہ وہاں سے پیسے دے کر ہم یہاں پر آ کر یہ مدینہ چوک میں رہنے لگے۔ یہاں پر ابھی میرا گھر ہے، یہاں 3,000 مہینے کا کرایہ دیتا ہوں۔ تو ابھی آج کرایہ میرے پاس موجود نہیں تھا، اس لیے میں ابھی جو ہے پیدل جا رہا تھا۔ تو آپ کا بھلا ہو، آپ نے مجھے لفٹ دے دی، تو اللہ کرے یہ بھی آپ دعا کر دیں کہ اللہ کرے مجھے مزدوری مل جائے۔ بہت ہی دکھی سٹوری اس بیچارے کی۔ کہتا ہے آج ہمارے پاس گھر میں پیسے بھی موجود نہیں تھے، صبح ہمارے گھر میں کسی نے ناشتہ نہیں کیا، کسی نے کچھ نہیں کھایا، میں بھی بھوکا گھر سے نکلا ہوں۔ پہلے میں اس کی باتوں پر یقین نہیں کر رہا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ جب اس نے ساری باتیں بتائیں تو بہت دکھ لگا۔ واقعی وہ سچا تھا، اس کی باتیں سچی تھی۔ کہتا ہے کہ آج ہمارے گھر میں کسی نے ناشتہ نہیں کیا کیونکہ ہمارے گھر میں پیسے موجود نہیں تھے، کسی نے کوئی چیز نہیں کھائی۔ ابھی میں یہاں سے دیہڑی کر کے جاؤں گا، پیسے لے کر گھر جاؤں گا، تو وہاں جا کر پھر ہم کوئی چیز لے کر کھائیں گے، تو ہمارے گھر کے اندر بھی کوئی روٹی آئے گی جب میری دیہڑی لگے گی۔ تو اس کی بھی شرط یہ ہے کہ دیہڑی لگے۔ تو بہت ہی سوچنے والی باتیں ہیں، اگر آپ اس بارے میں سوچیں، بہت ہی ایموشنل سٹوری ہے، آپ اس بارے میں ضرور سوچیں اور اپنے ارد گرد دیکھیں کہ کیا آپ کے ارد گرد بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو واقعی ہماری مدد کے مستحق ہیں، ہمارے مطلب جو ہماری خیرات کے مستحق ہیں، آپ ان کی ہیلپ کیا کریں۔ تو قدرتی طور پر جب میں چنیوٹ اس کو میں نے چھوڑا تو وہاں آفس میں چلا گیا۔ آفس کے بعد میرا قدرتی گزر ہوا وہاں اسی مزدوروں کے اڈے پر، وہاں میں نے جا کر دیکھا تو وہ آدمی ابھی تک بیٹھا ہوا تھا وہاں، اسی طرح اس کے بال اڑے ہوئے تھے، کپڑے گندے تھے، جوتی ٹوٹی ہوئی تھی، وہ بیٹھا تھا۔ تقریباً 10-11 بجے کا ٹائم تھا۔ میں نے اسے پوچھا بھائی دیہڑی نہیں ملی؟ کہتا نہیں ملی۔ بہت دکھ لگا، بہت پریشانی ہوئی مجھے۔ تو کیا ہم سب لوگ اس طرح کے لوگوں کو دیکھ نہیں سکتے، ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے سارا کچھ کریں، اسلام کے بارے میں بھی سوچیں، عیدیں منائیں، شبراتیں منائیں، محرم میں سبیلیں لگائیں، ربیع الاول پر کیک کاٹیں، سارا کچھ کریں، لیکن میرے خیال میں یہ چیزیں دیکھنا ان سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک ضرورت مند جب بھوکا سو جاتا ہے، اس کے گھر والے بھوکے سو جاتے ہیں، اتنے زیادہ لوگوں کی اکیلا کفالت کر رہا ہے، اس کے مطلب 8 فرد ہیں وہ گھر کے، اور کام کیا کرتا ہے دیہڑی۔ ابھی جو کچھ مجھ سے ہیلپ ہو سکتی تھی میں نے اس کی ہیلپ کی، لیکن بہت پریشانی جو ہے نا وہ مجھے دیکھنا پڑی، بہت ہی میں پریشان ہوا، بہت ہی دکھ لگا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں ابھی ضرور دیکھیں گے، اپنے ارد گرد دیکھیں گے، ایسے لوگوں کو دیکھیں گے، ان کی ہیلپ کریں گے،
تو یہاں پر ہی ابھی میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.